سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل عزت احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کبیر والا شہر اور گرد و نواح سے آنے والے صحابہ اکرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن شہداء کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند عطا فرمائے اور ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر بھی ہے اور حضرت عثمانی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کا بیان بھی ہونا ہے۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ مہاجرین ایسے ایمان میں پکے لوگ ہیں، الذین امکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں طاقت دیں، اگر ان کو زمین میں تمکن دیں، اگر ان کو زمین میں ہم اقتدار دیں تو بہت سارے لوگ حکومت میں آ کر ڈگمگا جاتے ہیں، ان کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ مہاجرین وہ لوگ ہیں الذین امکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں، طاقت دیں تو یہ کیا کام کریں گے؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم کریں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں گے۔ توجہ رہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن لا ریب ہے، بولو بھائی مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کی کتاب لا ریب لا شک ہے، قرآن کی ہر بات صحیح ہے، قرآن کا ہر فیصلہ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مہاجرین اگر ہم ان کو اقتدار دیں، ان کو ہم تمکن دیں تو یہ کام شریعت کے مطابق کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے،
اور بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے. امروا بالمعروف بھلائی کا حکم کریں گے, ونہوا عن المنکر اور برائی سے روکیں گے. امروا بالمعروف بھلائی کا حکم کریں گے. اپنے ذہن کو تھوڑا منطقی بنائیے, بھلائی کا حکم کریں گے. یہ بھلائی کا حکم کرنے والے کون ہوں گے؟ آواز آنی چاہیے, آواز آنی چاہیے بھائی, اور زور سے. ہم جب صحابہ کا نام لیتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سب جواب نہ دیں, جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے. یہ بھلائی کا حکم کرنے والے کون ہیں؟ یہ برائی سے روکنے والے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے امروا بالمعروف, یہ بھلائی کا حکم کریں گے. ذہن کو تھوڑا منطقی بنائیے, یہ بھلائی کا حکم کریں گے, یہ بھلائی کا حکم کریں گے, یہ بھلائی کا حکم کریں گے. جس کا یہ حکم کریں گے وہ بھلائی ہوگی. یہ برائی سے روکیں گے. یہ برائی سے روکنے والے کون ہیں؟ بولو بھائی یہ کون ہیں؟ یہ برائی سے روکیں گے, یہ برائی سے روکیں گے. جس سے روکیں گے وہ برائی ہوگی. پتہ چلا کہ صحابہ کی طرف بدعت کی نسبت کرنے والوں تم جہالت کے گڑھے میں ہو. بدعت گمراہی ہے, گمراہی برائی ہے. صحابہ برائی کا حکم نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے یہ بھلائی کا حکم کریں گے, برائی سے روکیں گے. بدعت کا عنوان صحابہ کے ساتھ نہیں لگتا. یہ مہاجرین ایسے پکے ہیں, سچے ہیں, امانت دار ہیں, دیانت دار ہیں. اگر اقتدار ملے گا تو کام شریعت کے مطابق کریں گے. قرآن کہتا ہے نا اگر ان کو اقتدار ملا تو یہ کام شریعت کے. اب نہ کہنا, اب نہ کہنا کہ باغ فتق والا فیصلہ غلط تھا. اب نہ کہنا کہ خلافت پہ قبضہ ہو گیا. اب نہ کہنا متے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا. پھر نہ کہنا کہ تراویح جیسی بدعت کو جاری کر دیا. قرآن نے کہا ہے یہ مہاجرین ایسے ہیں, اگر ان کو اقتدار ملے گا تو یہ کام شریعت کے مطابق کریں گے. حضرت ابو بکر مہاجرین میں سے ہیں یا نہیں؟ آواز آنی چاہیے. ہے کسی میں جرت کہ حضرت ابو بکر کے مہاجر ہونے کا انکار کرے؟ کسی دشمن میں بھی یہ طاقت نہیں ہے. حضرت ابو بکر بھی مہاجرین میں سے ہیں, حضرت عمر بھی مہاجرین میں سے ہیں, حضرت عثمان بھی مہاجرین میں سے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ بھی مہاجرین میں سے ہیں. یہ مہاجرین بھی ہیں اور ان کو اقتدار بھی ملا ہے. اس آیت کے استدلال کی بنیادیں دو ہیں کہ مہاجرین بھی ہو, اقتدار بھی ملا ہو. حضرت ابو بکر مہاجرین میں سے بھی ہیں, اقتدار بھی ملا ہے. حضرت عمر مہاجرین میں سے بھی ہیں, اقتدار بھی ملا ہے. حضرت عثمان مہاجرین میں سے بھی ہیں, اقتدار بھی ملا ہے. حضرت علی مہاجرین میں سے بھی ہیں, اقتدار بھی ملا ہے. جب دونوں باتیں جمع ہو گئی تو رب کا قرآن کہتا ہے یہ کام شریعت کے مطابق کریں گے. اب کسی کو اعتراض کرنے کی اجازت, بولو بھائی کسی کو اعتراض کرنے کی اجازت. یہ صحابہ وہ ہیں, توجہ کیجئے, امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنازے پہ جا رہے تھے. اور جنازہ کس کا تھا؟ رئیس المنافقین کا جنازہ ہے. امام الانبیاء جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عمر آئے, عرض کیا اے اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں, یہ تو منافق تھا, اس کا اندر تو ناپاک تھا, آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. لیکن امام الانبیاء آسمانی حکم کے پابند تھے. جب تک آسمانوں سے منع نہیں آئی تھی آپ علیہ السلام نے رکنا بھی نہیں تھا. آپ علیہ السلام چلے گئے, جنازہ پڑھا دیا, تدفین تک قبرستان میں چلتے رہے, تدفین ہوتی رہی. آپ علیہ السلام قبر کے اوپر کھڑے رہے.
ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ منظر عرصوں سے دیکھ رہا تھا، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے محبوب آئندہ ان میں سے کوئی بھی مرے آپ نے جنازہ پڑھانا، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی، دو حکم آئے، جنازہ بھی نہ پڑھانا، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ دو حکم محبت کے ہیں یا نفرت کے؟ جاگ کے ذرا جاگ کے، یہ دو حکم محبت کے ہیں یا نفرت کے ہیں؟ بولو بھائی، جنازہ نہ پڑھانا یعنی محبت کرنا، کیا کرنا؟ آواز آنی چاہیے۔ یہ دو حکم محبت کے ہیں یا نفرت کے ہیں؟ بالکل یہ دو حکم نفرت کے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ نفرت کی بات کرتے ہیں، بھائی کیوں نہیں کرتے؟ کس نے تمہیں کہا کہ دین میں نفرت نہیں ہے؟ خدا کی قسم دین میں محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ جو صرف محبت کی بات بتاتے ہیں، نفرت نہیں بتاتے، وہ بھی حق ادا نہیں کرتے، اور جو صرف نفرت بتاتے ہیں، محبت نہیں بتاتے، وہ بھی حق ادا نہیں کرتے۔ دین میں محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ حضرت ابراہیم کے دور میں ہوتے، حضرت ابراہیم سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ آواز آنی چاہیے۔ نمرود سے بھی کرتے؟ اس سے کیا کرتے؟ آواز آنی چاہیے۔ کیا کہہ رہے؟ اگر آپ حضرت موسیٰ کے دور میں ہوتے، حضرت موسیٰ سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ فرعون سے بھی کرتے؟ فرعون سے کیا کرتے؟ اگر آپ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، آپ علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ ابو جہل سے بھی کرتے؟ ابو جہل سے کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ آواز آنی چاہیے، کیا کرتے؟ تو پھر سنو، جس طرح حضرت ابراہیم سے محبت اور نمرود سے نفرت یہ فرقہ واریت نہیں ہے، جس طرح حضرت موسیٰ سے محبت اور فرعون سے نفرت یہ فرقہ واریت نہیں ہے، جس طرح اللہ کے نبی سے محبت اور ابو جہل سے نفرت یہ فرقہ واریت نہیں ہے، اسی طرح صحابہ سے محبت اور دشمنان صحابہ سے نفرت بھی فرقہ واریت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جنازہ نہ پڑھانا یہ بات تو ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن قبر پر ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ ان کے اندر اللہ کا انکار ہے، اللہ کے رسول کا انکار ہے۔ جس کے دل میں کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو 2 گز کے فاصلے پر بھی ٹھہرنے نہیں دیتا، اور کوئی تو ایسے یار ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ قیامت تک سلا دیے ہیں، قیامت تک سلا دیے ہیں۔ ابو بکر آج بھی جنت میں ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، حضرت عمر آج بھی جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پہ صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں۔ صلاۃ کی نسبت جب اہل ایمان کی طرف ہو جائے اس سے مراد درود ہوتا ہے، صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو جائے اس سے مراد استغفار ہوتا ہے، صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے اس سے مراد رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ فعلیہ نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ فعلیہ نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اسمیہ جملے میں استمراری معنی ہوتی ہے۔
استمراری معنی کا مطلب یہ ہے ہمیشہ والی معنی ہوتی ہے. کیا مطلب کہ اللہ نے صرف صبح کو رحمت بھیجی نہیں, صرف شام کو بھیجی نہیں, صرف رات کو بھیجی نہیں, اللہ نے اپنے نبی پہ رحمت کا پنکھا ہمیشہ کے لیے چلا دیا ہے. جہاں نبی ہے وہاں رحمت ہے. نبی بدر میں رحمت بدر میں, نبی احد میں رحمت احد میں, نبی تبوک میں رحمت تبوک میں, نبی مکے میں رحمت مکے میں, نبی مدینے میں رحمت مدینے میں, نبی سفر میں رحمت سفر میں, نبی حضر میں رحمت حضر میں, نبی ہجرت میں رحمت ہجرت میں, نبی غار میں رحمت غار میں, نبی مزار میں رحمت مزار میں. جہاں جہاں نبی ہے وہیں وہیں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. میرا استاد آیا, میں نے اپنے استاد کے لیے پنکھا چلایا. پنکھا تو استاد کے لیے چلایا, لیکن جو استاد کے ساتھ ہوگا ہوا اسے بھی بولو بھائی. میں نے پنکھا چلایا اپنے استاد کے لیے تھا, لیکن جو ساتھ بیٹھے گا ہوا اسے بھی لگے گی. تو اللہ نے نبی کے روزے پر رحمت کا پنکھا چلا دیا ہے. یہ رحمت کی جگہ ہے, یہاں رحمت والے ہی آتے ہیں. لعنتی آ سکتا, یہاں لعنتی آ سکتا, اس کا دم گھٹے گا. اگر وہ آئے گا تو اس کا دم گھٹے گا, کیونکہ یہ جگہ رحمت والی ہے. یہاں رحمت کا پنکھا چل رہا ہے. حضرت ابو بکر بھی جنت میں ہیں, حضرت عمر بھی جنت میں ہیں, اور انشاءاللہ ہم صحابہ کی عزت و عظمت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجائیں گے اور بچے بچے کو یاد کروائیں گے ہم نوکر کس کے. آواز آنی چاہیے, آواز آنی چاہیے. صحابہ کا دفاع کرو گے, دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے, تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون. آواز آنی چاہیے. دیکھیں کوئی دشمن کان رکھ کر سن رہا ہوگا, شاید یہ ہتھکڑیوں کے بعد, جیلوں کے بعد, شہادتوں کے بعد, پابندیوں کے بعد شاید یہ دب گئے ہوں گے, جھک گئے ہوں گے, ڈر گئے ہوں گے. کیا تم ڈر گئے ہو؟ اگر نہیں ڈرے ہو تو آپ کی آواز پورے کبیر والا میں گونجنی چاہیے. نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں ساتھ کون؟ نبی احد میں ساتھ کون؟ نبی تبوک میں ساتھ کون؟ نبی مکے میں ساتھ کون؟ نبی مدینے میں ساتھ کون؟ نبی سفر میں ساتھ کون؟ نبی حضر میں ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں ساتھ کون؟ نبی غار میں ساتھ کون؟ نبی مزار میں ساتھ کون؟ نبی قرآن میں ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا, جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا, ہاتھ بلند کر کے وہ ہمارا, جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا, جو علی کا نہیں وہ ہمارا, جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا, جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا, جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری, اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.